الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد زندگی میں پہلی بار سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 سے لے کر 61 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے کی سعادت، سننے کی سعادت، سمجھنے کی سعادت اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ ہفتہ میرا بھی گزر گیا، آپ کا بھی گزر گیا. میں نے آج ہی آیات پڑھی ہے اور پھر آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، جبکہ مجھے تو بہت تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اگر وقت نہیں ملتا اور میں بھی مصروف ہوں تو ہو سکتا ہے آپ بھی اتنے مصروف ہوں. ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے شیطان کسی اور کام میں لگا دیتا ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں موقع ملا اور 10-15 منٹ 20 منٹ جو ہے ہم یہاں لگائیں گے. یہ ہمارا بڑا زندگی میں بہت بڑا قیمتی وقت ہوگا، کیونکہ نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، نہ ہمارا کوئی آپس کا کاروبار ہے نہ لین دین ہے. اگر کاروبار ہے اور لین دین ہے تو قرآن ہی ہے. قرآن کے اوپر اللہ نے ہمیں جمع کیا. تو آج کوشش کریں گے کہ الفاظ پہ توجہ دیں گے، سمجھ کے اور غور و فکر کرنے کے بعد گھر جائیں گے تو دوبارہ مطالعہ کریں، بار بار مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں مجھ سے کیا کہا ہے اور اب میری ذمہ داری کیا ہے. آپ کو خط آ جائے کسی کا بھی، آپ خط ضرور پڑھیں گے. پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ میسج آ جائے انگریزی میں، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ تو رب کا کلام آیا ہے، کیا اس کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ہم مطالعہ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جی. مسجد میں آ کر کے بھی وقت نہیں ہوتا ہے. تو یہ وقت کب ملے گا؟ جب ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں. پھر دیکھیں گے اللہ کیا کرتے ہیں. اللہ نے ان آیات کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے جو پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کی روشنی میں کسی دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے یہ چاروں انگلی اپنی طرف آ جاتی ہیں. اپنی کوتاہی پہ نظر رکھیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، وہ کہاں کیوں غلطی ہو گئی مجھ سے. تو ترجمے کی طرف میں جاؤں گا اور ترجمے کے سے پہلے کچھ باتیں آپ سے شامل کرنی ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں واو الف آ جائے.
مثال کے طور پر یہ کلو ہے، کیا ہے؟ واو الف۔ اسی طریقے سے واو نون آ جائے، کسی لفظ کے آخر میں کیا جائے؟ واو نون آ جائے، اور کسی لفظ کے آخر میں یا نون آئے گا۔ تو جب یا نون آ جائے گا، یہ سب کے سب آپ نے جمع مذکر میں ترجمہ کرنا ہوگا۔ کس میں؟ جمع مذکر میں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز آئی، یہ کاف زبر کا آئے گا، اس کے اوپر زبر ہوگا، بعض اوقات کاف کے نیچے زیر آ جاتا ہے، یہ بھی ہوگا، پھر بعض اوقات کما بھی آتا ہے، اور بعض اوقات عموماً کم آئے گا اس میں، اور عموماً بعض اوقات کن آتا ہے۔ ان سب کا ترجمہ یور ہوگا۔ یہ سیکنڈ پرسن ہے، عربی میں، انگلش میں سیکنڈ پرسن ایک ہے، دو، لیکن عربی میں کتنے؟ 1 2 3 4 5، کیونکہ جو اتنی بڑی اہم زبان ہے، آج اتنی زبان، بہت بلیغ زبان، جس سمندر والی زبان جس میں آپ جائیں گہرائی نہ ملے، تو یہ وہ لفظ۔ اچھا، دوسری بات ایک اور ہے جو بہت زیادہ آپ کو ملے گا، وہ یہ ہے ہوم۔ ہوم ہوم دیکھے آ رہے نا، یہ ہوم بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اصل میں یہ کس کی جمع ہے؟ یہ ہو، ہا، ہما، اور اس کی جمع مذکر کے لیے ہوم ہوگا یا ہم ہوگا، اور عربی میں یہ جمع کے لیے ہننا ہوگا۔ یہ سنگولر ہے، یہ ڈیول ہے، یہ پلورل ہے۔ یہ جو اوپر ہے یہ جمع، یہ مذکر کا ہے، اور یہ نیچے جو ہے مؤنث ہے۔ کلیئر؟ اب اتنی چیزیں آپ سمجھ جائیں کہ دیکھیں پھر اب پہ ہم آ گیا، تو یہ ہم کون سا ہے؟ وہی ہے انگریزی والا۔ انگریزی میں یہ سنگولر ہے، عربی میں کیا ہے؟ پلورل۔ انگریزی میں سنگولر ہے، ایک کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ترجمے کو، غور سے دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول۔ رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول۔ رسول کے بارے پیغام پہنچانا، میسنجر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع رسول ہے۔ کیا ہے؟ جمع سے پوچھے کیا کہیں گے؟ رسول۔ رسول کی جمع رسول ہے۔ یہ ہم اپنے اولاد کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ رسول کی جمع رسولیں نہیں ہے، رسولوں نہیں ہے، کیا ہے؟ رسول ہے۔ جس طرح لسان ہے زبان، تو زبان کی جمع آپ کیا کریں گے؟ بچے سے پوچھے لسان، تو بچے کہیں لسانیات نہیں، السنا۔ الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہہ۔ الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہہ۔ اس لیے بچوں کو سمجھانا، ہمیں خود نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ آگے دیکھیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسولوں، اے پیغمبروں، جو میرا پیغام پہنچانے والے ہو، سب سے پہلے کیا کرو؟ کلو۔ کل کے معنی ہیں اس طرح، کل کے معنی ہے کھاؤ، کل۔ لیکن اگر آپ نے اس کو یہ کہہ دیا قل، تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ کہو۔ قل هو اللہ احد، کیا پڑھیں گے؟ قل اگر کہیں گے تو کہو، کل کہو گے تو کھاؤ، اور جب آپ سب کھائیں گے تو میں کہوں گا کلو واشربو، کیا کرو؟ کھاؤ پیو، اوکے؟ کلو واشربو، یہ ہے کلو، کھاؤ پیو، کھاؤ۔ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی طیب کے معنی کیا ہے؟ پاکیزہ، صاف۔ ہمیشہ صاف پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ اس میں کوئی کہیں پیسے کسی کے اور لیے سود نہ ہو، یہ بالکل پاک صاف چیزیں کھاؤ۔ آگے کہا ہے وَعَمَلُوا، اور کام کرو، صالحہ، صالح،
یعنی معاشرے میں وہ کام کرو جس سے معاشرے میں اصلاح آ جائے. کسی کو بندوق سے مارو نہیں, چڑیوں کی طرح شکار نہ کرنا اس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پیغمبروں سے کہا کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا, یعنی اصلاحی کام کیا کرو, معاشرے کی اپنی زبان کی اصلاح کرو, اپنے اعمال کی اصلاح کرو, معاملات کی اصلاح کرو, معاشرے میں ناہمواری ہیں ان کو کیا کرو, برابر کرو. انی, بے شک میں کیا ہوں, بے شک میں بما تعملون, ہر اس کام سے, ہر اس کام کو, تعملون جو تم کرتے ہو, کیا ہوں, علیم ہوں, کیا ہوں, علم رکھتا ہوں, جانتا ہوں اچھی طرح. بے شک میں ہر اس کام کو جو تم کرتے ہو میں اس سے اچھی طرح یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. کیا تم لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو یا سنوار رہے ہو. اب ووٹ جنہوں نے ڈالا ہے لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو کیا کر دیا ہوگا, تباہ کر دیا, اور خوش ہیں. اب یہ قرآن بتائے گا, دیکھیں گا کہ اپنے عمل پر کتنے خوش ہوتے ہیں. کام برا کیا ہے, غلط کیا ہے, اس پہ کیا ہے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں, وَإِنَّ هَٰذِهِ, اور بے شک هَٰذِهِ یہ امتکم, تمہاری امت جو ہے وہ کیا ہے, امتم واحدہ, ایک ہی امت ہے. یعنی تم ایک ہی ہو, تمہارے اندر اونچ نیچ کوئی نہیں ہے, تم برابر ہو سارے کے سارے. تم نے اپنے آپس میں وہ کر دیا کہ یہ خان ہے اور یہ چودھری ہے, یہ فلاں ہے. نہیں, اللہ کی نظر میں سب ایک ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں تم سب کا کیا ہوں, پالنے والا ہوں. تم سب کو پالنے والا میں ہوں. فَاتَّقُونِي, فا کے معنی پس, اتقا کے معنی ڈرو, اور واہو کے معنی سب, اور یہ زیر کے معنی مجھ سے. اب دیکھیں یہ ترجمہ کس طرح ہے, یہ بورڈ کے اوپر سب نظر آتا ہے. فَاتَّقُونِی, یہ لفظ اس طرح ہے. فا کے معنی پھر, اتقی کے معنی تقوی کرو, واو نون کے معنی سب, اور یا کے معنی مجھ سے. اب دیکھیں یہ جب آپ کاٹیں گے نا, بریک کریں گے, تو پھر آپ کو اتقو معنی ڈرو, تقوی سے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اللہ بچا لو, یعنی اللہ کے عذاب سے بچو. آگے کہا ہے کیا کیا, میں نے تو یہ پیغام دے دیا پیغمبروں کے ذریعے, سب کو یہ پیغام دیا, پیغمبروں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا, اور پیغمبروں کی ساری سنت اس میں ہے. ہم کہیں سنت اور جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت کہاں ہے. نبی کی سنت کہاں ہوگی, قرآن میں. تو قرآن کو پڑھو گے تو سنت کیسے پتہ چلے گا. جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کہا سنت تو کسی اور جگہ پہ. نبی کی سنت کیا ہوتی ہے, قرآن کے اندر ہوتی ہے, اور ہم سنت کسی اور جگہ تلاش کرتے ہیں. جہاں قرآن میں نہیں ہے وہ آپ کے لیے فرض نہیں ہے. جہاں قرآن میں نہیں ہے وہ فرض, وہ آپ کے آپشن ہے. آپ پڑھیں, آپ جتنا کام کریں, لیکن جو قرآن کا حکم ہے وہ آپ کے لیے فرض عین ہے. اس لیے قرآن سمجھنا کیا ہے, فرض ہے. نماز سے زیادہ فرض, روزے سے زیادہ فرض, حج سے زیادہ فرض کوئی کام ہے تو وہ کیا ہے, قرآن کو سمجھنا. ہم نے کیا قرآن کو کیا کر دیا, بند کر دیا. ہم نے کہا یہ فرض تو نہیں ہے, فرض تو ایک دن روزہ رکھ لیں گے, وہ فرض ہی ہے, وہ رکھنا ہے. اگر قرآن میں اس کا حکم نہ ہوتا تو روزہ ہم نہیں رکھتے. قرآن میں حکم ہے تب تو رکھنا. اگر نماز کا حکم قرآن میں نہ ہو تو میں کیوں پڑھوں گا. اس لیے قرآن کا سمجھنا ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, فرض عین ہے, ضروری نہیں, فرض عین ہے. آگے دیکھیں کیا کیا لوگوں نے, کیا کیا. میں نے تو کہا تھا کہ سب ملو اور اس طرح کرو, ایک ہی امت ہو تم, لیکن تم ایک امت نہیں ہوئی. کیا کیا
فا کے معنی کیا ہوگا؟ فا معنی پھر. تقطع، قطع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قطع کرنا، قطع کرنا، کاٹ دیا. اور واو الف کے معنی انہوں نے کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کاٹ دیا. قطع کرنا، قطع اردو میں بھی کہتے ہیں کیسے کاٹنا. امرہم، اپنی یونٹی کو یا اپنے اتحاد کو، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے اپنے معاملات کو، امر کو، اموری معاملات تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ ٹکڑے بینہم، آپس میں. زبرا، زبر کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تم نے دین کے کیا کر دیے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دین میں تھا نہیں، قرآن میں تھا نہیں، آپ نے اپنی طرف سے ملا دیا. اس وقت امت مسلمہ جتنے ٹکڑوں میں بٹھی ہوئی ہے نا، اور کوئی نہیں ہے. آگے رب فرماتے ہیں بما کلو کے معنی ہر ایک حزب، جماعت. حزب اللہ کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے. ایک سورت کا نام احزاب ہے. بما لدیہم، جو بھی ان کے ہاں رائج ہے، جو ان کے ہاں جو کام رائج ہے، یعنی جو یہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے فرقہ بنا لیا ہے. فرحون کیا ہے؟ یہ سب فرحان ہیں، خوش ہیں، اپنے اپنے فرقے میں خوش ہیں. فرح، یہ لفظ فرح سے، فرح سے کیا ہونا ہے؟ تفریح کرنا. اور فرحان کا لفظ سنا ہوگا. یہ سب کے سب اپنے اپنے مذہب میں خوش ہیں. اور جی ہمارا تو مذہب بڑا، ہمارا طریقہ کار صحیح قرآن کے اندر ہوگا نہیں، اور یہ اپنی اپنی جگہ کیا ہے یا نہیں ہے؟ اپنے اپنے مذہب پہ، مسلک پہ کیا ہے؟ تو میں جس جماعت کے ساتھ ہوں وہ تو بہت اونچی ہوئی جماعت ہے، ہاتھ میں قرآن ہے نہیں، قرآن ہاتھ میں نہیں ہے، خوش ہے. وہ جب تمہارے پاس قرآن ہی نہیں ہے تم خوش کیوں ہو جا رہے ہو؟ ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ خوش ہیں اپنی اپنی جگہ. ہر پارٹی خوش ہے، جتنی بھی آپ کے پاکستان کی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ جبکہ سارے جھوٹ، سارا غلط، سارا کچھ غلط ہے، لیکن اپنی جگہ کیا ہے؟ خوش ہے. فارغ کر، اور مسجد میں بھی آ کر کے خوش ہے. میں تو جس جماعت کے ساتھ ہوں بڑی زبردست ہے. اور بھائی تمہاری جماعت کے اندر قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہی کام نہیں، یہ تو قرآن ضروری ہے. یہ سب کے سب اپنے اپنے فرقے میں کیا ہے؟ خوش ہیں. اللہ فرماتے ہیں فذر ہو، یہ نبی چھوڑ دو ان کو. اب اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ ان کو چھوڑ دو، دفع کرو ان کو. پھر زہر کے معنی چھوڑ دو، اور ہوم کے معنی ان کو. فی غمرتہم، یعنی اپنی غفلت میں، یہ اس غفلت میں، اپنی غفلت میں ان کو رہنے دو، پڑے رہنے دو، سونے رہنے دو. یہ جاگنے والے لوگ، اب آپ بار بار پڑھائیں، آپ یا خدا کے لیے آ جاؤ، یار کلاس میں بیٹھ جاؤ، یار بیٹھ جاؤ، یار بیٹھ جاؤ، وہ نہیں آتا. تو وہ کیا ہے؟ فذرہم فی غمرتہم، ان کو اپنی غفلت میں، اپنی کنفیوژن میں. انگریزی میں کنفیوژن ہے، یہ کنفیوز ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. بس جس کی دامن پکڑ لی انہوں نے، بس وہ صحیح ہے. جس کا دامن آپ نے پکڑ لیا وہ دامن غلط ہے. دامن صرف قرآن کا بہتر تھا. دامن کس کا پکڑو؟ قرآن کا دامن پکڑو گے تو اللہ کا دامن پکڑو گے. اور اگر قرآن کا دامن نہیں پکڑا تو پھر اپنے لیڈر کا دامن آپ نے پکڑ لیا، اور پھر خوش رہو گے. یہ کہا ہے حتی حین، ایک وقت تک. یہ غفلت میں ہے ایک
وقت تک، ایک وقت تک یہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو چھوڑ دو اپنے وقت۔ نبی کو حکم مل رہا ہے کہ مجھے نہیں ہے ان کی ضرورت ہو، آپ تو صبح شام ان کے لیے کر رہے ہو، لیکن یہ کنفیوز ہو گئے ہیں، یہ اپنے اپنی جگہ پہ خوش ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے جا کر سمجھا رہا ہے اس انداز میں، اَيَحْسَبُونَ، آ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ یا کے معنی یہ لوگ حسبہ حساب لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انما جو کچھ نمدو، نون کی معنی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مدہ کے معنی مدہ، مد ہوتا ہے مدہ، یہ مد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھینچنا، اسی سے مدد ہے، کسی کو کھینچنا۔ مدہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹینڈ کر دینا، مدت بڑھا دینا۔ اس مدہ کو اگر مد میں لکھتا ہوں، مد، اس کے ساتھ اگر تے لگا تو کیا ہو جائے گا؟ اردو ہے نا، کیا اردو ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اردو کی کیا تو مطلب کیا کرتے ہیں؟ ہم مدت بڑھا دیتے ہیں، مدت بڑھا دیتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹائم ان کا، ہم ان کو بھی اس کے ساتھ، ہم اسی چکر میں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، چلو کرنے دو۔ کس چیز میں؟ مال سمیٹنے میں، مال میں، وہ بنین اور اولاد بڑھانے میں، اور چلڈرن، بچوں میں، بچے جی ہمارے آ جائیں، بس یہ ہو جائے، اس میں بچوں کو زیادہ اہمیت دینا، مال کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور اس میں ہم ان کا ٹائم کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑھا دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کن کے ساتھ زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ مال اور بچوں کے ساتھ۔ المال والبنون فتنہ، یہ مال و دولت جو ہے، بچے کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر ان کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں بنا رہے ہو تو یہ بھی ایک آزمائش ہے بہت بڑی۔ آگے فرمایا نسارع لہم فی الخیرات، نون کا ترجمہ ہے ہم، ساریہ کے لفظ سرا سے، سرا، اس لفظ سے اردو میں سری، اور آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ لفظ اردو میں فزکس میں اسرا کو کہتے ہیں، اسرا، اور ایک فوج آپ کی ہے اس کو کہتے ہیں سری اور حرکت، اس کو کہتے ہیں ریپڈ فورس۔ ریپڈ فورس کون سے؟ کوئک کام کر رہا ہو، اسی سے انگلش میں اسرا، جلدی کر، سرعت، یعنی ہم جو جلدی کرتے ہیں، کیا بھائی؟ ہم جلدی کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات کے، بھلائیوں میں، خیر کے کاموں میں۔ ان کو کہیں ہوا کی ضرورت پڑی تو ہم نے بہت زیادہ جلدی کر دیتے ہیں، ان کو بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو میں سارا کچھ کرتا ہوں، کرتے ہیں، لیکن لیکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے کہ رب ہمارے پر جو مہربان ہے اور ہمارے لیے جلدی کر رہا ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے، صبح سے لے کر اب تک پانی دینے میں جلدی، ہواؤں میں جلدی، کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی، وہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے غافل، اس کے کلام سے جڑتے ہی نہیں۔ ان الذین، اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ایک لوگ وہ، بے شک وہ لوگ جو کیا ہے؟ من خشیت، ڈر سے، اپنے رب کے
लर्जा हैं। यानी अब नमाज पढ़ेंगे ना तो नमाज में भी रब से डर रहे हैं, यानी इनका दिल इतना शफीक हो गया है। मेरे बंदे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, रब से डरते हैं कि ये काम गलत ना हो जाए, ये किसी को वोट डालते वक्त, ठप्पा लगाते वक्त। और कल आपके लीडरों ने देखा, वीडियो ने संभाला और खुद जा करके क्या करें, और अभी भी स्वात में क्या करें, वजीरिस्तान में मार दी, कत्ल कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है तो इनको कत्ल कर दो। और इन्होंने कितने कत्ल किए हैं, ये कातिलाना हमले, गलत काम करना, ये हमारे लीडरों का काम बन गया। ये लीडर थोड़ी है, ये तो किसी ने पाले में कुत्ते हैं ये, जो गरीबों को मारे, कत्ल करें। हम कत्ल करने के लिए आए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने आए, एक दूसरे की इस्लाह करने आए। तो गलती करे तो गलती से लोगों को क्या करें, रोकें। अल्लाह फरमाते हैं बेशक वो लोग जो मुझसे डरते हैं और मेरी डर की वजह से ये हर वक्त कांपते रहते हैं कि कोई काम कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, ये गलती ना हो जाए। अब पढ़ रहे नमाज, लेकिन नमाज में अब क्या करें, अल्लाह से डर रहे हैं। वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बेआयात रब्बिहिम, अपने रब की आयात पर क्या करते हैं, युमिनून, ईमान रखते हैं, पुख्ता ईमान लाते हैं। इसलिए करते हैं कि रब के आयात है कुरान में, इनके ऊपर इनका पुख्ता यकीन है। वल्लज़ीना, और ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ ला युशरिकून, शरीक नहीं करते, शराकतदारी नहीं करते। ईसाइयों ने शराकतदारी की, यहूदियों ने की, मुसलमानों ने तो हद का पार कर दिया। हम तो हद से आगे चले गए। वो तो सिर्फ इतना कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, कहते नऊज़ुबिल्लाह। और यहूदी क्या कहते हैं, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। और हमने तो सब अल्लाह का बेटा बताया। अल्लाह हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह तो किसी और की सुनता है, कहते हो या नहीं? हमारी नहीं सुनता है, किसी और की सुनता है। और हर एक इशारत से क्या है, हर एक इशारत से करीब है। कहते हमारी कहाँ सुनेगा, हम तो वो है। तो हमने तो और शिर्क में डूब गए, तो शिर्क में डूबे हुए। आपकी भी सुनता है, हिंदू की भी सुनता है, लेकिन उस सुनने के अंदाज को देखता है कि ये किस तरह सुनता है, इसकी फिक्र इधर है या कहीं फिक्र बाहर है। वो ये कह रहे हैं कि ये अपने रब के साथ किसी को शरीक, जिसका ईमान पुख्ता हो जाए कुरान की आयत पर, वो फिर किसी के साथ ये नहीं कहता है कि रब की आयत भी है, उधर कुछ और भी है, भी नहीं है। रब की आयत जो कुरान में है वही हक है, बाकी हक नहीं है। हक क्या है? इस कुरान से आपको दूर किया जा रहा है। ये इतना दाव लगा रहे हैं, कुरान तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगा, कुरान तो बहुत मुश्किल कलाम है, इसके लिए तो उलमा की ज़रूरत है, इसके लिए फलां की ज़रूरत है, 14 उलूम की ज़रूरत है, और ये आलम तो नहीं है जो पढ़ाने वाला है। ये आपको कहेगा। और ये कौन कहेगा? ये बाहर नहीं कहेगा, मस्जिद के अंदर आकर आपसे कहेगा कि जो पढ़ा रहा है ना, ये आलम नहीं है। तो मैंने कब कहा मैं आलम हूँ? कुरान का आलम तो कोई हो ही नहीं सकता है। सब कुरान के तालिब इल्म हैं, इसमें मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मैं आलम नहीं, मैं कहाँ से आलम आ गया? ये तो सबसे बड़ी चेतानियत है। आलम कौन है? शेखुल कुरान अल्लाह ही है। मैं और आप कहाँ से शेख बन सकते हैं? हमने अपने आप को बताया शेखुल कुरान भाई, और शेखुल हदीस आप हो सकते हैं, क्योंकि हदीस तो कुरान नहीं है ना, लेकिन कुरान में कोई शेखुल कुरान बन सकता है?
علامہ بن سکتا ہے؟ علامہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ اس لیے دوسروں کو قرآن سے کیا کرتے؟ روکتے۔ قرآن کے قریب گیا تو ہمارے ہاتھ سے جتنا یہ قرآن سے دور رہے گا اتنا ہی ہمارے پیچھے بھاگے گے۔ بھاگ رہے، پنجاب میں بھی بھاگے جا رہے ہیں، سرحد میں بھی جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہ خوش ہے۔ خوش کس بات پہ ہو؟ تم کام تو غلط کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ والذین یؤتون، ان کا حال کیا ہے؟ اور ان کا حال یہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں یؤتون جو دیتے ہیں، ما ہو اتو جو دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ دینے پر کیا ہوتا ہے؟ جو دیتے ہیں وہ قلوبہم، ان کے دل جو ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ وجلت، کام جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یعنی خیرات دیں گے نا کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے، یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے، یار کوئی دیکھ نہ لے یار کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، یار میں کسی کے ساتھ تعاون کروں تو رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہ نظر پڑ جائے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا دل ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب میری آیات سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کی ایمانوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا ایمان ہے، اور قرآن سننے کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، گڑبڑ، کوئی شرک ہے اندر۔ کیونکہ مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو، غرور تکبر کرنے والوں کے دلوں میں قرآن نہیں اترتا ہے۔ یہاں فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کیوں کرتے ہیں؟ ان کا دل کیوں لرزتا ہے؟ کہ ہمیں آخر کار اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کو اتنی فکر رہتی ہے انہم، کیونکہ ان کو کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان کو ہر وقت یہ خبر، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کل جب میں نے دیکھا، میں وہاں پولنگ میں دیکھا، میں دیکھتا رہا کہ لوگ غلط ووٹ پہ مار رہے ہیں، اور جی مجھے ووٹ ڈالنا نہیں جی، بچے آ گئے، اور جی سر میرا یہ دیکھ لو، میرا نام دیکھو، میرے ابو کا ہے، لیکن میں کسی کو جا کر کے کیا کروں؟ یعنی اتنے غلط طریقے سے، اور پنجاب میں تو انتہا ہو گئی ہے کہ نواز کے اپنے پولنگ میں 93,000 ووٹ نہیں ہے، 93,000 ووٹ نہیں ہے، کر دیا کتنا؟ 94 ٹوٹل نہیں ہے، اور باقیوں کو 0 دیا۔ یہ وزیر اعظم بنے گا۔ اب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پولیس والے لے جائیں، یہاں یہ بھی ہے، یہاں کیونکہ ڈرنا کس سے ہے؟ پولیس والوں سے۔ ڈرنا کس سے؟ حکومت سے۔ رب سے وہ بھی نہیں ڈرتے، وہ تو ڈرتے ہی نہیں ہے نا۔ جو رب سے نہیں ڈرتے تو وہ لوگوں کے حق میں جا کر کے اپنی آخرت بگاڑنے کے لیے دنیا لوگوں کی بناتے ہیں، اپنی آخرت کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا دل تو ہر وقت مجھ سے خوف میں رہتا ہے، کیونکہ ان کو خیال ہے کہ مجھے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو میرے بندے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، بلائے گا، یہی وہ لوگ ہیں یسارعون، جو کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، فی الخیرات، اچھے کاموں میں۔ کون سے اچھے کام ہیں؟ کہ کسی کی دنیا نہ بناؤ، اپنے آخرت بگاڑ کر، بس یہ فارمولہ ہے۔
अपनी आखिरत यानी दूसरों की दुनिया बनाए और अपनी आखिरत इसमें न करें, बल्कि ये क्या करते हैं, ये तो खैरात ही काम, भलाइयों के काम है। क्या करते हैं, एक दूसरे कहते हैं वलहुम लहा साबिकून, सबकत ले जाएगा अल्लाह। ये उनमें क्या करते हैं, ये इन कामों में सबकत ले जाने वाले हैं। ये साहबे कराम की तारीफें हैं, मैं और आप मुश्किल है, मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो इसमें सबकत हासिल करना, भाग जाना, दौड़ना। हाशमी साहब मुझे कह रहे हैं कि यार हम तो इसी क्लास के इंतजार में रहते हैं कि कुरान की क्लास कब होगी। आप भी कहेंगे, तो जिनको ये फिक्र लग जाए कि कुरान की क्लास कब होगी, तो समझ जाओ कि यही वो लोग हैं। और अगर इस कलाम के लिए भी फिक्र नहीं है, सोच नहीं है, तो अमल की दुनिया में हम नीचे पीछे। इसलिए कोशिश करें कि कुरान मजीद की इन आयात के ऊपर गौर करें और देखें कि हम कहाँ कहाँ जुर्म कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यहाँ पे हमने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम किन लोगों का हिस्सा बन गए, किन के टूल बन गए जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम अल्लाह वाले हैं या हम अल्लाह के अलावा किसी और के लोग हो गए? अगर हैं तो अपनी फिक्र करें। ये दुनिया कुछ दिनों की, अब आप बीमार हो गए तो फिर यहाँ तक भी नहीं आ सके। ये जो अब तक जिंदगी है ये रब का शुक्र है, इस पे शुक्र करें कि अल्लाह ने आज आपको मुझे बैठाया है, समझने की कोशिश की है, गौर किया है, और इन आयात में हमने अपना अक्स देखा है, अपना चेहरा देखा है, अपना अमल देखा है कि हम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम अच्छाई की तरफ आए और सबसे बेहतरीन अच्छाई बस कुरान के साथ जोड़ना है। जुड़ेंगे तो कामयाबी है, नहीं जुड़ेंगे तो नाकामी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।